بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبجیکٹ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے جی نظریات فقہیہ، کہ فقہی نظریات۔ فقہی نظریات کا پہلے مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ فقہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہ احکام کا استنباط کرنا من ادلتہا تفصیلیہ، کہ جو شرعی احکام ہیں ان کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننا۔ یعنی ہر حکم کا، مثلا نماز ہے تو نماز کا ہمیں پتہ ہو کہ کون سی آیت ہے جس کے ذریعے نماز کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، پھر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں تو وہ کون سی حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، اتنی رکعتیں پڑھنا فرض ہیں، واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی فقہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تفصیل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی گہرائی سے اس کو جاننا۔ تو اب یہاں پہ جو ہمارا کلاسیکل ذخیرہ ہے فقہ کا، اس میں احکام بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ مطلب وضاحت کے ساتھ ذکر ہیں، اور ان کو ایک وقت میں مستحضر ہونا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج کل جو جدید تصور تعلیم ہے اس میں ایک تو اسپیشلائزیشن کا جہاں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان کو خاص کر جو اپنا علم ہے وہ اس کی جو مبادیات ہیں وہ فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ باقی سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو اب یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے قاعدہ فقہیہ۔ قاعدہ فقہیہ کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ہمارے پاس ایسا ٹائٹل ہو جس کے نیچے کافی سارے عنوان آ سکیں، تو یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور فقہی کتابوں میں یہ بڑی کثرت سے موجود ہے کہ قاعدہ فقہیہ کس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قاعدہ یہ آ گیا کہ دن کے وقت ہم جو بھی نماز پڑھیں گے دن کی روشنی میں، تو وہ ہمیں اس نماز میں، فرض نماز میں قرات ہمیں سرن کرنی ہے، یعنی اونچی آواز سے نہیں کرنی۔ تو اس میں پھر نماز ظہر بھی ہم دن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، عصر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں نمازیں، مغرب بھی سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، فجر پہلے ہوتی ہے، عشاء ویسے ہی ہے۔ تو اب اس میں یعنی اس ایک قاعدے کے ذریعے ہماری جو جزیات ہیں ان کا حل ہو رہا ہے۔ لیکن نظریہ اس سے ایک بڑی چیز ہے۔ یعنی نظریہ کا مطلب ہے کہ یعنی ایک ایسا ہمارے پاس سالڈ کوئی ضابطہ ہو کہ جس کے تحت ہم کئی ابواب کے مسائل کو ذکر کر سکیں۔ تو یہ یعنی قاعدہ سے ایک بڑی درجے کی چیز ہے نظریہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ہمارے پاس ٹائٹل ہو، ایسا عنوان ہو، اور اس کے جب ہم اس ایک ضابطے کو، ایک نظریے کو ذکر کریں تو اس کے تحت کئی ساری چیزیں ہماری کور ہو جائیں۔ جیسے نظریۃ الحق آتا ہے تو پھر حق کا مطلب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں جن پہ ہم حق کا حکم لگائیں وہ ساری اس کے انڈر آ جائیں۔ تو یہ مطلب ہے نظریات فقہیہ کا، کہ مطلب علم کو یاد کرنے کے حوالے سے اور اس کے استحضار کے حوالے سے انسان آسانی اس کو پیش آئے، مشکل پیش نہ آئے، تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ تشکیل دیا جاتا ہے نظریات فقہیہ۔ پھر ظاہر ہے جب ہم نظریات فقہیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی ضمن میں پڑھنا ہوگا۔ اب فقہ میں ہمیں پتہ ہے کہ معاملات بھی آتے ہیں، عبادات بھی ہیں، فیملی لا کے متعلق بھی فقہی احکامات ہوتے ہیں، پھر ریاست کے معاملات جو رعایا کے ساتھ ہوں گے، ایک ریاست کے دوسری ریاست کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو اب ہم جو نظریات فقہیہ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ کس کے متعلق ہے؟ تو وہ ہے ہمارا اسلامک لا آف کانٹریکٹ، یعنی کانٹریکٹ کے، عقد کے ضمن میں جو اسلام جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ہماری اس سبجیکٹ کا حصہ ہوں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے نظریۃ المال آ جائے گا کہ مال کہتے کس کو ہیں، مال کی تعیین کیسے ہوتی ہے، اقسام کیا ہیں، انواع کیا ہیں۔ اسی کے ساتھ پھر آگے جیسے ہم چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ نظریۃ العقد آئے گا، نظریہ ذمہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنے عنوان کی جانب، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے۔ یعنی سمجھ گئے ہیں کہ نظریات فقہیہ کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں اسلامک لا آف کانٹریکٹ، اور اس میں جو پہلا ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے نظریۃ المال، یعنی پراپرٹی کے متعلق اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے مال کی ڈیفینیشن، یعنی پراپرٹی اور مال اسلام کس کو سمجھتا ہے۔ تو مال کی دو جو تعریف، جب ہم مال کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو اسکول آف تھاٹس آتے ہیں۔ ایک حنفیہ الگ سے تعریف کرتے ہیں،
اور جو جمہور ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل، وہ مال کی الگ سے تعریف کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ مال کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ کل ما یحرزہ الانسان ویحوزہ وینتفع بہ عادتاً، کہ ہر وہ چیز انسان جس کو احراز کر سکے اور اس کی تحویز ہو سکے۔ اب احراز اور تحویز کا معنی کیا ہے؟ مطلب ان دونوں کا معنی قریب قریب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی فزیکل ایگزسٹنس ہو، مطلب جس کو ہم چھو سکیں، تو مال کوئی ایسی چیز ہوگی جو فزیکل ایگزسٹنس میں ہمارے پاس موجود ہو، جس کو ہم چھو سکیں۔ اب اس سے پھر وہ جو مطلب ہمارے پاس رائٹس آ جاتے ہیں نا، جیسے کاپی رائٹ وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ مال کی ڈیفینیشن سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو امام ابو حنیفہ شرط لگا رہے ہیں، وہ وَيَنْتَفِعُ بِهِ عَادَةً، عادتاً اس سے انسان نفع اٹھا سکے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں مال کی ڈیفینیشن میں، ایک اس میں احراز ہو سکے اور ایک انتفاع عادی ہو۔ اب احراز کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی بھی چیز جس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ پھر اس کو یعنی ایک اپنی تعریف کے اعتبار سے مال نہیں سمجھا جائے گا حنفیہ کے ہاں۔ اور انتفاع عادی کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو عام حالات میں تو ان سے نفع اٹھانا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اضطراری حالات میں عادت سے ہٹ کے شریعت ان سے نفع اٹھانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ جیسے ایک انسان بہت زیادہ بھوکا ہے، اس کو اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے شراب پی لینا، خنزیر کھا لینا، یہ بقدر ضرورت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب اس سے انسان نفع تو اٹھا رہا ہے، لیکن یہ نفع عادی نہیں ہے بلکہ اضطراری ہے، لہٰذا یہ مال نہیں ہوگا، شراب مال نہیں ہوگا، خنزیر مال نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح احراز میں آ جائے گا، کاپی رائٹ ہمارا جو ہے وہ رائٹ ہوں گے لیکن مال نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حنفی فقیہ ہیں ابن عابدین شامی، وہ مال کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ کل ما یمیل الیہ الطبع، کہ مال ہر ایسی چیز ہے کہ جس کی جانب طبیعت کا میلان ہو، وَيُمْكِنُ ادخارُهُ وقت الحاجہ، اور اس کو ضرورت کے وقت اس کو سٹور کرنا ممکن ہو۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے، ان میں الفاظ کا فرق ہے، باقی جو حنفیہ مال کی تعریف کر رہے ہیں اور جو ابن عابدین شامی نے تعریف کی ہے، ان میں کوئی مطلب جوہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو میلان طبع ہے وہ اس تعریف میں بھی حصہ ہے ضمناً، اور اس کو بوقت ضرورت سٹور کیا جا سکتا ہو، یہ بھی اس تعریف کے ضمن میں، یعنی ظاہری الفاظ میں تو نہیں ہے لیکن مراد کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز ہے جس کی جانب انسان کی طبیعت کا میلان ہو، شامی کہتے ہیں کہ یہ مال ہے۔ اور نمبر 2 پہ کہ جس کو ہم ضرورت کے وقت سٹور کر سکیں، ایسی چیز جو سٹور نہیں ہو سکتی وہ مال نہیں ہوگی۔ پھر یعنی اس پہ پھر لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جو سبزیاں ہیں ان کو ہم سٹور نہیں کر سکتے، لیکن پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سٹور سے مراد یہاں پہ ہے کہ جس کو 1 سیکنڈ بھی سٹور کیا جا سکتا ہو، یہاں پہ کوئی وقت نہیں ہے، لہٰذا سبزیاں ہیں اور جو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کو بھی مال ہی سمجھا جائے گا۔ یہ اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں گئے ہیں کہ یعنی جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مال کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کو کرٹیسائز کیا ہے لوگوں نے۔ پھر انہوں نے جواب دیا ہے ابن عابدین شامی کے بہاف پہ لوگوں نے کہ یہ آپ کا اعتراض درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی وقت کی قید نہیں لگا رہے کہ اتنا سٹور ہو سکتا ہے، اتنا سٹور نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ساری چیزیں جو بھی ہمارے ذہن میں آتی ہیں فرسٹ کلک پہ وہ مال ہی ہیں۔ اور اسی طرح میلان طبع پہ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں جو انسانی طبیعت کا میلان ہے وہ تو اگر کوئی انسان جو گاؤں دیہات میں گوبر کا کاروبار کرتا ہے اس کی جانب تو طبیعت کا میلان نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس کو مال نہیں کہیں گے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ بالواسطہ اس کی طرف میلان ہوتا ہے، ظاہر ہے اب اس کے جو پیسے ہمیں حاصل ہوں گے کسی بھی انسان کو، تو پیسوں کی جانب تو انسانی طبیعت کا میلان ہوتا ہے نا، تو لہٰذا یہ بھی یعنی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہ ہے ابن عابدین شامی کی تعریف، اور اس میں ہم نے یعنی صرف تعریفات کو سمجھنا اور ذہن میں رکھنا ہے، اور امام حنیفہ کی تعریف بھی گزر چکی۔ اور اس کے بعد ہے کہ مال جو جمہور فقہاء ہیں وہ کیا تعریف کرتے ہیں مال کی۔ وہ کہتے ہیں کل ما لہ قیمت مالیۃ، کہ مال ہر وہ چیز ہے جس کی قیمت ہو، یعنی معاشرے میں اس کو کوئی
اچھی چیز سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ یوں قابل تقوم چیز، یعنی مالی چیز سمجھا جاتا ہو، جس کے بدلے ہمیں کچھ پیسے ویسے مل جاتے ہوں، تو ہر وہ چیز اس کو ہم مال کہیں گے، اس کی قیمت مال۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان گندم لے کے جا رہا ہے 10 بوریاں، اس میں سے اس کی 5 دانے 6 دانے 7 دانے گندم گر جاتی ہے، تو اب اس کی کوئی مالی قیمت نہیں ہے۔ اب کوئی اس کو لے کے جائے گا، یار یہ مجھے 7 دانے گندم ملے، آپ میرے سے لے لو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور وَيُضْمَنُ مِثْلُهُ، اور اس کے مثل کا ضمان دیا جاتا ہو۔ کوئی آدمی کسی انسان کی 1 بوری چاول ضائع کر دے تو اس کے بدلے اس کو دینا ہوگا، لیکن اگر 3 4 دانے چاول کے وہ ویسے ہی کھاتے کھاتے لے کے جا رہا تھا، تو اس کو اگر کوئی ضائع کر دے تو وہ یعنی وہ اس کو خود بھی شرم آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ یار تو نے مجھے اس کا ضمان دینا ہے، نہیں تو میں تیرے خلاف کورٹ میں جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر وہ چیز جو معاشرتی تقوم جس کو حاصل ہے وہ مال ہے، اور جس کے بدلے میں ہمیں ضمان ملتا ہے۔ اور جو جمہور فقہا کی تعریف ہے، اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ھذا هو التعریف القانونی، کہ جو قانونی ہمارا کنٹمپریری لا ہے اس میں بھی قانون کی تعریف یہی، مال کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ ایوری ویلیویبل تھنگ از کالڈ پراپرٹی، کہ ہر جو ویلیویبل چیز ہے وہ مال ہے۔ تو یہاں پہ بھی جیسے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں 2 شرطیں آئی تھی، ایک احراز اور ایک انتفاع عادی، تو جو جمہور فقہا مال کی تعریف کر رہے ہیں اس میں بھی 2 چیزیں آ گئی ہیں، ایک قیمت ہونا یعنی اس کا ویلیویبل ہونا، اور دوسرا اس پہ ضمان آنا، یعنی اگر کوئی ضائع کرے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ہمارا مال کی ڈیفینیشن، امام ابو حنیفہ کی ہو گئی، ہماری جمہور فقہا کی ہو گئی، اور امام ابو حنیفہ کے ضمن میں ابن عابدین شامی کی ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہاں پہ اس تعریف سے جو ہمیں فائدہ، جو اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور ان کی تعریف میں جمہور فقہا کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جمہور فقہا کے ہاں منافع مال ہے، لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ منافع کو مال نہیں سمجھتے۔ اب منافع کا کیا مطلب ہے کہ میں نے کسی سے گاڑی رینٹ پہ لے لی 1 دن کے لیے، تو اب میں اس گاڑی کے عین کا مالک نہیں ہوں، بلکہ میں اس سے 1 دن کے نفع اٹھانے کا مالک ہوں۔ تو لہٰذا اب یہ جو عقد اجارہ ہے، یعنی جس کو ہم رینٹل کانٹریکٹ کہتے ہیں، یہ یا لیز کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مال نہیں ہوگا، لیکن جمہور فقہا نے کہا کہ اس کی بھی، اس کے بدلے پیسے ملتے ہیں، اس کی مالی قیمت ہے اور اس کا ضمان بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ مال ہی ہے۔ تو یعنی جو ثمرہ اختلاف ہے ان دونوں تعریفوں میں، جو اختلاف ہوا ہے اس کا نتیجہ کہاں پہ نکلے گا کہ جمہور فقہا کے ہاں جو منافع ہیں وہ مال ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں منافع مال نہیں ہے۔ پھر جو مزید اس میں ہے کہ اب یہاں پہ غصب کی صورت میں، اگر ہم غصب کی کوئی صورت لے لیں تو، یا غصب کے علاوہ بھی ایک ویسے ہی قاعدہ ہے کہ الاجر والضمان لا یجتمعان، کہ اجرت اور ضمان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے حنفیہ کے ہاں، اور جو امام ابو حنیفہ کے علاوہ جمہور ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجرت اور ضمان جمع ہو سکتے ہیں۔ ضمان تو ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ نقصان کی صورت میں کمپنسیشن کو ضمان کہتے ہیں، اور اب اس کا کیا مطلب ہے اجر کا مطلب یہ ہے کہ وہی پہلے والی مثال لے لیں کہ میں نے رینٹ پہ کوئی گاڑی لی، تو اب خدا نہ خواستہ گاڑی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو میں نے تو گاڑی یعنی رینٹ پہ لی ہوئی تھی نا، تو اس صورت میں اس کو اجرت دے رہا ہوں، یعنی میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں اس 1 دن گاڑی یوز کرنے کے بدلے میں 5,000 روپیہ دوں گا۔ اب گاڑی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو مستاجر ہے، یعنی جو اجرت پہ لینے والا ہے، اس کے ذمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذمہ تو اجرت آ چکی ہے نا، تو لہٰذا اجرت اور ضمان جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی چیز آئے گی، یا ضمان آئے گا یا اجرت آئے گی۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اجرت اور ضمان جمع ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے جو عقد اجارہ میں ہوں، یا غصب کی مثال لے لیں آپ، کسی انسان نے کسی کی گاڑی کوئی غصب کر کے چھین کے لے گیا، اور بعد میں جب وہ واپس کرے گا تو اب اس صورت میں ایک تو ہے کہ وہ واپس کرے گا، اگر کوئی گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ گاڑی کوئی غصب کر کے چھین کے لے جا رہا تھا
راستے میں گاڑی کا کوئی نقصان ہو گیا تو اب وہ اس کے ذمہ آئے گا. لہٰذا اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضمان تو آپ نے دینا ہے، لہٰذا جو 4 دن 5 دن آپ نے گاڑی کے منافع لیے ہیں، گاڑی آپ نے استعمال کیا، اس کا مجھے رینٹ بھی دو. اس لیے کہ اصول وہی ہے کہ اجرت اور ضمان جمع نہیں ہو سکتے حنفیہ کے ہاں. اور پھر میراث کے حوالے سے، یعنی جو اس کا تیسرا ہمارے پاس ثمرہ اختلاف آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق میں وراثت نہیں چلتی، کیونکہ حنفیہ نے کہا تھا مال وہ ہیں جس کی فزیکل ایگزسٹنس ہو، جس کو ہم عین کے مالک ہوں جس کے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ حقوق میں حنفیہ کہتے ہیں وراثت نہیں جاری ہوگی، لیکن جو عینی چیز ہیں ان میں وراثت ہوگی. اسی طرح باقی ائمہ جو ہیں جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مال میں جیسے چونکہ وہ کہتے ہیں حقوق بھی مال ہی ہیں، منافع مال ہی ہیں، لہٰذا اس میں بھی وراثت جاری ہوگی. اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے 1 سال کا عقد کیا تھا، 1 سال کا میں نے گھر رینٹ پہ لیا تھا 1 سال کے لیے، تو اب دوران سال میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو میری وراثت کے طور پہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میرے ورثہ میں منتقل نہیں ہوگا بلکہ وہ عقد ختم ہو جائے گا. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا مال ہی ہے، 1 سال تک کے لیے آپ کو نفع کی اجازت ہے اس سے، تو لہٰذا اگر 6 ماہ رہتے ہیں، ابھی وہ کانٹریکٹ کا ابھی ٹائم باقی ہے، تو یہ 6 ماہ کے لیے یہ گھر ورثہ میں منتقل ہو جائے گا. تو یعنی بنیادی جو اختلاف ہوا ہمارا وہ یہاں پہ آ گیا کہ منافع جو ہیں وہ احناف اس کو مال نہیں سمجھتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ضمان اور اجرت بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح منافع میں حقوق میں وراثت بھی نہیں چل سکتی. لیکن جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ اس میں وراثت کا تصور جاری ہوگا اور اس میں بھی وراثت ہوگی. یعنی یہ تو ایک مثال ہے نا جی، یعنی اس کے تحت اب پورے کے پورے یہ ایک ضابطہ ہے تو مسائل آتے ہیں. یہ ایک میراث کی مثال ہے کہ وراثت منتقل نہیں ہوگی. ہم نے عقد اجارہ کی مثال لے لی، کوئی اور مثال لے لیں. کسی انسان نے بیع میں خیار شرط رکھ لیا تھا، یعنی اس نے کہا تھا کہ 3 دن کا مجھے اختیار ہے، 3 دن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ والی چیز فائنلائز کر کے کہ خریدنی ہے یا نہیں خریدنی. اب اس کے دوران اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جو اختیار ہے وہ ورثہ کو منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوگا، اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اختیار بھی ایک طرح کا مال ہی ہے، لہٰذا یہ حق ہے تو یہ بھی منتقل ہو جائے گا. اور یہ تو ہمارے پاس ہوگی مال کی ڈیفینیشن اور اس تعریف میں اختلاف کی وجہ سے جو فرق پڑتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو عنوان ہے انواع المال. انواع المال میں آتا ہے کہ مال کی جو انواع ہیں، اقسام کون کون سی ہیں، تقسیمات بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. تو سب سے پہلی جو تقسیم ہے وہ ہے باعتباری اباحت الانتفاع و عدم اباحت الانتفاع، کہ کسی بھی مال سے نفع اٹھانا اس کو شریعت مباح سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. تو اس میں 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے المال المتقوم اور دوسری آ جائے گی المال غیر المتقوم. تو مال متقوم ویلیویبل پراپرٹی وہ ہے کہ کل ما کان محرزا بالفعل وینتفع به شرعا، کہ ہر وہ چیز جو بالفعل یعنی ابھی اس وقت اس کے احراز موجود ہے، یعنی ابھی اس پہ ہم قبضہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ہمارے پاس ہم قبضہ کر سکتے ہیں، اور شریعت اس سے نفع اٹھانے کو حلال بھی سمجھتی ہے، اجازت بھی دیتی ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان نے ہوا میں کوئی پرندہ اڑا ہے یا سمندر میں کوئی مچھلی ہے، ابھی تک اس نے اس کو پکڑا نہیں ہے، قبضے میں نہیں لیا اور کہتا ہے میں بیچتا ہوں. امام ابو حنیفہ یعنی یہ جو کہ ہاں جو تعریف کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، یا ویسے ہی تقوم میں احراز ضروری ہو جاتا ہے سب کے ہاں ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اب اس کو یہ مال متقوم نہیں ہوگا اگر ہم نے مچھلی کا شکار کیے بغیر اس کو آگے بیچ دیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو شکار کر ہی نہ سکیں، بعد میں کوئی لڑائی جھگڑے کا باعث ہو. تو لہٰذا جب ہم اس پر یعنی فزیکل ایگزسٹنس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر سکیں، یعنی فزیکل ایگزسٹنس ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی واقعتاً اس کی ایگزسٹنس ہے، اور ایک ہے کہ اس ایگزسٹنس پہ ہم قادر بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو احراز کا معنی ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں، ہم اس کو قبضے میں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تو یہ معنی ہے کہ محرزم بالفعل کا.
تو لہٰذا اب میرے پاس اگر میری ملکیت میں موجود کوئی چیز ہے اس کو تو میں بیچ سکتا ہوں، لیکن جس پر میں قابض نہیں ہوں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اور شریعت نے نفع اٹھانے کی اجازت بھی دی ہو، جیسے کہ خرید و فروخت ہوتی ہے ہمارے ہاں، گاڑیوں کی ہے، موٹر سائیکلوں کی ہے، اور کسی بھی چیز کی، اور جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے ان کی وہ مال متقوم نہیں ہوگا، اس میں شراب ہے، خنزیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور مال غیر متقوم کی ڈیفینیشن ہے کہ کل ما لم یکن محرزا بالفعل، کہ جس پر قبضہ نہ ہو، یعنی جس قبضہ کرنے پہ قادر نہ ہو انسان، ولا ينتفع به شرعا، اور اس سے شرعن نفع بھی نہ اٹھا سکتا ہو۔ تو اس کی مثال بھی گزر چکی کہ انتفاع شرعی نہ ہونے کی مثال شراب ہے، خنزیر ہے، اور جو چیزیں جن سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور محرز بالفعل کی مثال جب احراز نہ ہوگا تو وہی کہ ہم مچھلی کی بے کریں، پکڑ ابھی ہم نے اس کو قبضے میں نہیں ہے، ہمارے پکڑا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے؟ کہ پہلا فائدہ ہے کہ صحت التعاقد وعدمھا، کہ تعاقد عقد کا ہونا یا نہ ہونا اس کی بنیاد اسی پہ ہوگی۔ اگر کوئی مال غیر متقوم کی بیس پہ عقد کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا ہے کہ زمال المتلف، کہ اگر کوئی انسان مال متقوم کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کو نقصان ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر مال غیر متقوم کو ضائع کرتا ہے تو پھر وہ نقصان ادا نہیں کرے گا۔ جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، کسی نے کسی مسلمان کے شراب اور خنزیر کو نقصان پہنچا دیا تو مسلمان کے لیے وہ مال ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اگر کوئی کافر کے شراب اور خنزیر کو نقصان پہنچائے تو پھر مسلمان کو اس کی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی، اس لیے کہ کافر کے ہاں تو یہ مال ہے نا، اس کے ہاں تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں نے شراب نہیں پینی، وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہی نہیں ہے، پہلے مسلمان ہوگا اس کے بعد اللہ کے احکامات کا پابند ہوگا نا۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کافر کا اگر شراب اور خنزیر ضائع کیا تو اس کا ضمان دینا پڑے گا، مسلمان کا اگر ضائع کیا تو وہ مال متقوم نہیں ہے، لہٰذا اس میں سب ائمہ کے ہاں ضمان نہیں دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارا ہے کہ عدم التقوم فی القانون، کہ قانون میں کوئی چیز یعنی تقوم سے کیسے نکلتی ہے، یعنی ایک ہے اس کا ویلیویبل ہونا، لیکن اب اس کی جو یہ اس کا ویلیویبل ہونا ہے اس چیز کو قانوناً کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو قانون جس چیز کو کہہ دے گا کہ یہ ہمارے ہاں اس کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کی ویلیویبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ مال متقوم سے نکل کے غیر متقوم میں چلی جائے گی۔ یعنی قانون ہے تو اسلام کا بھی ایک قانون ہے، تو اسلام نے اپنے قانون میں ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم اس کی خرید و فروخت نہیں کریں گے، شراب کی، خنزیر کی، تو لہٰذا قانون کے ذریعے کوئی چیز اپنے تقوم کھو سکتی ہے اپنا۔ اور دوسری چیز ہے خروج الشیء بطبعیتی، کوئی چیز اپنی طبیعت سے ہی نکل جاتی ہے، یعنی کوئی چیز اصل میں کچھ اور تھی اور کچھ اور بن گئی۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، اب گاڑی اصل میں تو اس کی قیمت ہے، ویلیویبل ہے، لیکن گاڑی کو کوئی اس انداز سے توڑ دیتا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہے، لوہے کے بھی اس نے ذرے ذرے کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو اب وہ اپنی طبیعت سے ہی نکل گئی ہے، اپنے اصل سے ہی نکل گئی ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی وہ اب ویلیویبل نہیں ہوگی وہ۔ تو یہ اب دو طریقے بتا دیے کہ جس سے کوئی چیز عدم تقوم کا شکار ہو جاتی ہے، اصل میں تو وہ اس سے نفع اٹھانا ٹھیک تھا لیکن اب اس سے نفع اٹھانے کے وہ قابل نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری تقسیم ہے مال کی، وہ یہ ہے کہ بے اعتباری استقراری محلی ہی وعدم استقراری محلی ہی، کہ اس کا محل کا استقرار ہے یا نہیں، یعنی محل کے ساتھ وہ قائم رہتی ہے یا نہیں۔ تو یہ مشہور تقسیم ہے المال المنقول اور المال العقار، یعنی موویبل پراپرٹی اور اموویبل پراپرٹی۔ المال المنقول کی مثال ہے کل ما یمکن تحویلہ ونقلہ من مکان الی مکان آخر، کہ ہر وہ چیز جس کو تحویل کرنا، پھیر دینا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہو، وہ مال منقول ہے، موویبل پراپرٹی ہے، چاہے اس کی صورت بدل جاتی ہو، جیسے ہم درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے تو وہ اپنی اصل پہ برقرار نہیں رہے گا، یا چاہے
اس کی صورت نہ بدلتی ہو، جیسے گاڑی ہے، اب گاڑی ہم ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جا رہے ہیں تو وہ اپنی اصل پہ برقرار رہے گی. اور دوسری قسم ہے المال العقار، یعنی اموویبل پراپرٹی، کل ما لا يمکن تحویلہ ونقلہ من مکان الی آخر، کہ کوئی بھی چیز جس کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا ممکن نہ ہو، زمین وغیرہ، وہ مال عقار میں آ جاتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں وقد ينقلب العقار الى المنقول بالعکس وبالعکس، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ موویبل اموویبل بن جاتی ہے اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی نے زمین میں کوئی پلانٹ لگا دیا، وہ بڑا ہیوی قسم کا ہے اور اس کو اگر اپنی جگہ سے اتارتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب پلانٹ اپنے اصل کے اعتبار سے تو موویبل ہے، اس کو ہم کہیں بھی لیکن اب جب زمین میں وہ فکس ہو چکا ہے تو وہ اموویبل ہو جائے گا. اسی طرح اب ویسے مسجد وغیرہ ہمارے پاس ایک طرح کا زمین ہی سمجھا جاتا ہے مسجد کو، تو وہ یعنی اموویبل ہے، مال عقار ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک مثال تھی کہ ترکی میں کوئی تاریخی مسجد تھی تو انہوں نے اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی یہ زمانے کے اعتبار سے موویبل اور اموویبل کوئی چیز کسی خاص چیز کے اعتبار سے یہ بدل بھی سکتا ہے. اور اس کے بعد اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے، اب یہ بڑا اہم ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نظریات فقہیہ کا مطلب کیا ہے. اس میں اب دیکھیں شفع جو ہے وہ مال عقار کا ہی صرف ہو سکتا ہے، زمین کا ہی ہو سکتا ہے. شفع کا مطلب ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی جگہ بک رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ جگہ میں لوں، میرا زیادہ حق ہے بجائے اس کے کوئی اور لے، اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچنی، تو آپ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف یعنی جا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ کا میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے ملنا چاہیے. پریمپشن کا جو سارے کا سارا تصور ہے اب وہ صرف مال عقار کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی اموویبل پراپرٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، موویبل کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح وقف ہے کہ زمین اللہ کے راستے میں وقف کر دینا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کے ہاں وقف صرف مال عقار میں ہو سکتا ہے، موویبل پراپرٹی کا وقف نہیں ہو سکتا. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیع الوسیع مال القصیر، کہ چھوٹا بچہ ہے اس کا یعنی اس کا کوئی اپنا نہیں ہے تو اس کے والد نے فوت ہوتے وقت کسی کو وصی مقرر کر دیا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کرنا، تو وہ اس بچے کی اب موویبل پراپرٹی کو تو بیچ سکتا ہے اس کے فائدے کے لیے اگر وہ سمجھ رہے، لیکن زمین وغیرہ کو نہیں بیچے گا، کیونکہ عام طور سے زمین میں انسان کو نقصان نہیں ہوتا، اس کی قیمت بڑھتی ہی بڑھتی ہے. تو لہٰذا جو چھوٹے بچے کی اموویبل پراپرٹی ہے، زمین ہے، اس کو بیچنے کا اختیار وصی کے پاس نہیں ہے. اور نمبر 4 پہ جو اس کا فائدہ ہے البیع قبل القبض، کہ بے قبل القبض، یعنی کسی چیز کو قبضے سے پہلے ہی بیچ دینا، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. اب یعنی اس میں یہ بڑا ایک آج کل کے اعتبار سے اہم مسئلہ ہے کہ قبضے سے پہلے، یعنی میں کسی چیز کو بیچ رہا ہوں لیکن وہ میرے قبضے میں ہی نہیں ہے. مثلا امیزون پہ جو کاروبار ہوتا ہے خاص کر پاکستان میں، تو پھر اسی وجہ سے پچھلے دنوں انہوں نے پابندی بھی لگائی تھی کچھ، کہ بس ہر کوئی بروکر بنا بیٹھا ہے اور کوئی چیز ایڈ لگا دیا کہ یہ چیز میں آپ کو بیچوں گا، تو جب اس کے پاس آرڈر آئے گا تو وہ کہیں اور سے اٹھا کے اس کو بیچ دیتا ہے. تو شریعت اس سے منع کرتی ہے کہ بیع قبل القبض جائز نہیں ہے. لیکن یہ جو ان چیزوں میں ہے جو یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ مال منقول جو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جو مال غیر منقول ہے، زمین وغیرہ ہے، اس میں ہم بیع قبل القبض بھی کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. یعنی موویبل میں تو جائز نہیں ہے لیکن زمین میں جائز ہے. اور یہ فائلوں کا ہمارا جتنا کاروبار ہے کہ زمین پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا ہوتا، پہلے ہی اس کو فائلیں بک جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ بیع قبل القبض للعقار. تو یہ ہے دوسری تقسیم. اور اس میں پھر یعنی یہ ایک اور چیز مال عقار کے ساتھ حقوق الفائدہ، اس میں فائدے میں حقوق الارتفاق جو ہیں، ایزمنٹ رائٹس جو ہیں، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی عقار کے ساتھ. ایزمنٹ رائٹس آگے ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف تاکہ سمجھ آ سکے ہمیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زمین خرید رہے ہیں تو ہمیں زمین میں جانے کے لیے راستہ بھی چاہیے نا. اور اسی طرح اگر ہماری کوئی زرعی زمین ہے تو اس میں ہمیں پانی کو لگانے کے لیے بھی راستہ چاہیے. تو اس قسم کے جو حق الشرب ہے، حق المرور ہے، اس کو ایزمنٹ رائٹس کہتے ہیں. تو وہ بھی زمین کا ہوتا ہے، کسی موویبل پراپرٹی کا نہیں ہوتا. تو یہ بھی اس تقسیم سے ہمیں پتہ چلے گا.
اور پھر غصب کا جو تصور ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غصب ہے وہ منقولی جائیداد کا ہی ہوتا ہے، زمین غصب نہیں ہو سکتی، یعنی جو غصب کا ان کے ہاں جو تصور ہے اس میں اب یعنی یہ 6 فائدے ہیں اس تقسیم کے، اور اس پہ پھر ہم پورے کانٹریکٹس کی بیس ہوتی ہے، یعنی ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تقسیم ثالث جو ہے ہمارے پاس مال کی، وہ یہ ہے کہ المال باعتباری تماثل احادی و اجزائی و عدمی تماثلہما، کہ مال کی جو تقسیم ہے وہ اپنے اجزاء کی یعنی سملرٹیز اور ڈس سملرٹیز کی بیس پہ جو مال کی تقسیم ہے وہ، تو اس میں پہلی تقسیم ہے المال المثلی اور دوسری ہے مال قیمی۔ مال مثلی کی ڈیفینیشن ہے هو المال الذي له مثل ونظیر فی الاسواق، کہ یہ وہ مال ہے جس کی مثل اور نظیر بازار میں عام طور پہ مل جاتی ہے، ولا یتفاوت تفاوتا فی اجزائہ و احادہ یعتد بہ التعامل، اور اس کے جو اجزاء ہیں ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا اس کی قیمت میں یا اس کے ایک جیسے ہونے میں، کہ جس میں مطلب جس کا کانٹریکٹ میں یا لین دین میں اعتبار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اب ہم ایک ہی کمپنی کی کوئی گاڑی بالکل نئی خریدتے ہیں، تو اس میں اب ہونڈا کی کوئی گاڑی، ہونڈا سٹی کوئی خرید رہا ہے، تو اب یہ مال مثلی ہے۔ اس طرح کی نئی گاڑی اور بھی مل جاتی ہے، اور اگر ہم ایک ہی وقت میں خریدیں گے تو ان کی قیمت میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا، اور اس کے سارے جو اجزاء ہیں مطلب جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ سیم ہوں گے سارے، تو یہ مال مثلی ہے۔ اور مال قیمی کا مطلب ہے کہ وہ مال کے جس کی مثل یا تو بازار میں ملتی نہ ہو، الذی لیس لہ نظیر فی الاسواق او لہ نظیر لیکن بتفاوت یعتد بہ فی التعامل، یا اس کی مثل تو ملتی ہو لیکن فرق اتنا ہو کہ اس میں یعنی اس کے ریٹ میں فرق پڑ جاتا ہے، اور یعنی لین دین میں اس فرق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جیسے اب اس کی مثال مال قیمی کی یہ ہے کہ کوئی جانور ہے، اب میں کہتا ہوں ایک بکری میں نے خریدی ہے، تو اب یہ مال مثل نہیں ہے بلکہ قیمی ہے، دوسری بکری جو بھی ہم خریدیں گے ان میں فرق ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک جیسی ہوں گی، ان کی مالیت بھی ایک جیسی ہوگی۔ تو یعنی مال مثلی کا مطلب ہے کہ جس کی جو سملیرٹیز اتنی ہوں ان میں کہ ان کی قیمت ایک جیسی ہو تقریباً، یعنی اگر تھوڑا بہت فرق ہے بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور مال قیمی کا مطلب ہے کہ جس کا اعتبار قیمت سے ہوتا ہو، اس کی مثل نہ ملتی ہو۔ تو اب ہمارے پاس جو مکیلی چیزیں جتنی ہیں، یعنی مکیلی کا مطلب جن کو ہم لیٹر کے ذریعے وغیرہ بیچتے ہیں، کوئی خاص پیمانے کے ذریعے بیچتے ہیں، یا وزنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، یا مزروعی چیزیں ہیں، مزروعات ہیں، زمین وغیرہ گز سے جس کو ہم بیچتے ہیں، اور عددیات متقاربہ ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے عددیات متفاوتہ، وہ مال قیمی میں چلا جاتا ہے، کہ اب جو چیزیں عدد کے ذریعے کاؤنٹ کر کے بیچی جاتی ہیں، اب ان میں کوئی، اب مثال کے طور پہ انڈے ہیں، اب انڈے کاؤنٹ کر کے بیچے جا رہے ہیں لیکن یہ متقاربہ ہیں، یہ مثلی ہیں، ایک انڈے کی جتنی قیمت ہے عام طور سے مرغی کے دوسرے انڈے کی بھی اتنی قیمت ہوگی، لیکن اب اس کے بدلے اگر ہم اس کا الٹ دیکھیں تو بعض عددیات متفاوتہ ہوتے ہیں، گاڑی بھی اب ظاہر ہے عدد کے اعتبار سے بکتی ہے نا، کہ ایک گاڑی کی اتنی قیمت ہے، دوسری کی اتنی قیمت ہے، لیکن ان میں تفاوت بہت ہے، کمپنی کے اعتبار سے ہے، اسی طرح اور چیزوں کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ ساری مال مثلی کی قسمیں ہیں، موزونات ہیں، مکیلات ہیں، مزروعات ہیں، اور عددیات متقاربہ ہیں۔ اور پھر آگے اس میں یہ ہے کہ وقد ينقلب المال المثلی الی القیمی، اور کبھی ہوتا یہ ہے کہ مال مثلی قیمی میں بدل جاتا ہے، اور کبھی قیمی مثلی میں بدل جاتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ الانقطاع من السوق، کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے تو اس کی بنیاد پہ مثل قیمت میں بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ سردیاں ہیں، انڈے مل ہی نہیں رہے ہیں، تو ظاہر ہے اب اس کو پھر وہ یعنی اس کی اصل حالت سے وہ مال نکل کے دوسری حالت میں چلا جائے گا۔ ایک دکان والا اگر بیچ رہا ہے 25 روپے کا انڈا، دوسرا کہے گا میں 50 کا بیچوں گا، آپ نہیں لینا چاہتے نہ لو۔ اور دوسرا اختلاط، یعنی بعض اوقات مکس اپ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہے التعرض للخطر، ایمرجنسی کی کوئی صورت حال ہے، اس میں بھی قیمی جو ہے
وہ مثلی میں اور مثلی قیمی میں آتا رہتا ہے. جیسے گندم ہے، اب کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی تو گندم اب مثلی ہے، یعنی عام طور پہ مارکیٹ میں اس کی مثل مل جاتی ہے، لیکن ایمرجنسی حالات میں کوئی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی جنگ کا خطرہ ہے یا سیلاب کا ہے تو لوگ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی یعنی مثلی سے بدل کے قیمی میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح عیب دار ہے کوئی چیز، یعنی نقصان ہو جاتا ہے، تعیب آ جاتا ہے کسی چیز میں، تو وہ بھی پھر مثلی کے بجائے قیمی ہو جائے گی. اور یہ اب اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے کہ الثبوت فی الذمہ. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ذمہ میں یعنی انسان اگر کسی کا نقصان کر دیتا ہے مال مثلی کا، تو اس کو پھر مثل ہی ادا کرنا ہوگا. مثلا کسی نے کسی ایسی چیز کا نقصان کیا ہے کہ جس کی مثل عام طور پہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے، تو اس کو پھر وہی چیز دینا ہوگی. یہ نہیں کہے گا کہ یار میرے سے پیسے لے لو، لیکن اگر وہ چیز اس کی جیسی چیز ملتی نہیں ہے، مثلا کوئی انسان نیا آئی فون بالکل لے کے جا رہا تھا، تو ابھی اس نے استعمال نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے چھین لیا اس کا، اور بعد میں کورٹ آف لا میں ثابت ہو گیا اور اس نے دینا پڑا، تو وہ پھر پیسے نہیں دے گا بلکہ وہی آئی فون منگوا کے دے گا. لیکن اگر اس کا موبائل پرانا تھا تو اب یہ مال قیمی ہے، اس کی مثل نہیں ملتی. کوئی بھی اور موبائل ملے گا اس میں فرق ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے ابھی ہمیں فرق نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ یوز اتنا ہوا ہو کہ بعد میں اس کا فرق پتہ چلے، پھر اس صورت میں وہ اگر قیمت بھی دی جا سکتی ہے. یعنی یہ فرق ہوتا ہے ذمہ میں، یعنی لائبلٹی جو ہے وہ مثلی کی صورت میں مثلی دینا لازم ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر مثلی نہ ہو یا قیمی ہو جائے تو پھر اس کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی. اور دوسرا فائدہ ہے کہ الربا محرم فی المثلیات. یہ جو ہم نے ربا الفضل کا تصور بڑا تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ گندم کو گندم کے بدلے میں ہم بیچیں گے تو وہ برابر سرابر ہوگی، تو یہ بھی مثلیات میں ہوتا ہے نا، قیمیات میں تو نہیں. ہم نے پڑھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں مکیلات موزونات کی ساری مثلیات میں سے ہیں، تو لہٰذا جو ربا الفضل کا تعلق ہے وہ مال مثلی کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی طرح زمان ہے، یعنی ثبوت ذمہ لائبلٹی کو، اور زمان یہ یعنی ایک ہی چیز کو ایک لحاظ سے دیکھیں یا دوسری طرف سے دیکھیں تو زمان جو ہم دیں گے، کسی کا ہم نے نقصان کر دیا تو اس کو مال مثلی کی صورت میں ہمیں زمان اس کا مثل ہی دینا ہوگا، وہ نئے والا آئی فون دینا ہوگا اگر ہم نے اس کا وہ ضائع کیا ہے، یا اگر ہم نے کوئی اس کی ایسی چیز ضائع کر دی ہے جس کی مثل مارکیٹ سے نہیں مل رہی تو پھر ہمیں اس کا وہ پیسے دینے ہوں گے. اور القسمت الجبریہ کے نمبر 4 پہ اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ جو قسمت ہے تقسیم جبری طور پہ وہ مال مثلی میں ہو سکتی ہے، قیمی میں نہیں ہو سکتی. مثلا 2 پارٹنر ہیں، وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور ان میں سے دکان میں انہوں نے رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ 50 ٹن گندم ایک کی اور 50 ٹن دوسرے کی ہے، تو اب یہ مال مثلی ہے نا، اس میں دوسرے کو بتائے بغیر بھی وہ الگ کر سکتے ہیں اپنا کاروبار. لیکن مال قیمی میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پھر وہ پورے ایک پروسیجر کے ذریعے کرنا ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو تقسیم رابع ہے، یعنی مال کی جو آخری تقسیم ہے، وہ ہے کہ بے اعتباری استعمالی شیء و استہلاکی ہی، کہ کسی چیز کے استعمال اور استہلاک کے اعتبار سے تو مال استعمالی وہ ہے کہ هو الذی یمکن الانتفاع به مع بقاء صورتی ہی وعینی ہی، کہ وہ چیز کہ جس سے ہم یعنی جس کے عین کے برقرار رہتے ہوئے ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. جیسے ہم نے گاڑی رینٹ پہ لے لی تو اب گاڑی کی صورت میں جو ہم نے نفع اٹھا رہے ہیں اس سے گاڑی کا اصل تو برقرار رہے گا نا، تو لہٰذا یہ مال استعمالی ہے. لیکن استہلاکی وہ ہے کہ جس میں عین ہی ختم ہو جاتا ہو. مثلا ہم نے کھانا بنا رہا تھا کوئی آدمی تو اس کے پیاز ختم ہو گئے، اس نے فریج میں دیکھا یا ٹماٹر نہیں پڑے ہوئے تھے فریج میں، اب وہ اپنے ہمسایوں سے کہتا ہے کہ یار مجھے ٹماٹر دے دو، تو اب یہ مال استعمالی نہیں ہے بلکہ استہلاکی ہے. آپ یہ تو نہیں کہ ہنڈیا میں بس ٹماٹر کو ہنڈیا کو دکھا کے ان کو واپس کر دیں گے، بلکہ ان کا عین استعمال ہوگا. تو وہ چیز جس کا عین استعمال ہوتا ہے اصل برقرار نہیں رہتی اس سے نفع کی صورت میں، تو وہ استہلاکی ہے، اور جس میں اصل برقرار رہتی ہے وہ استعمالی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عقد اجارہ ہے، یعنی جو ہمارا رینٹل بیسڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ سارا مال استعمالی کا ہو سکتا ہے، گاڑی کا ہوگا، بائک کا ہو سکتا ہے، گھر کا ہو سکتا ہے.
اور اسی طرح عقد اعارہ جو ہے، عاریت پہ کوئی چیز لے لینا، وہ بھی مال استعمالی کا ہو سکتا ہے۔ اعارہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ویسے ہی بغیر، اجارہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بدلے میں۔ اعارہ ویسے ہی کہ پیپر میں کسی کے پاس پینسل ختم ہوگی تو اس نے کہا یار مجھے پینسل دے دو، اب میں اس سے نفع تو اٹھا رہا ہوں لیکن یعنی اس کے میں پیمنٹ نہیں کروں گا اس کو، یا پینسل تو یوز ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اور چیز آپ ایسی دیکھ لیں کہ گاڑی ہے، اب گاڑی میں نے کہا اپنے دوست سے ویسے ہی یار مجھے ایک دن کے لیے آپ دے دو، تو یہ اعارہ ہے، یہ بھی ظاہر ہے ایسی چیزوں میں ہو سکتا ہے جو استعمالی ہیں۔ لیکن استہلاکی میں کیا آ جائے گا؟ عقد القرض آ جائے گا، اعارۃ الطعام آ جائے گا، کہ میں وہی مثال پہلے والی، یا کوئی اور لے لیں، کھانا نہیں بنا ہوا تھا گھر میں تو اب کہتا ہے میں اپنے ہمسایوں سے مجھے ایک پلیٹ آپ چاول دے دیں، آپ نے چاول بنائے ہوئے ہیں تو کل میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو یہ اب یہ جو قرض ہے یہ استہلاک کی بنیاد پہ ہوگا۔ اور پھر عقد بیع جو ہے اس کا تعلق استعمالی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، استہلاکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم گاڑی وغیرہ کا بھی عقد کرتے ہیں، اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اور سبزیاں جن کا اصل برقرار نہیں رہتا ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس مال کی ڈیفینیشن، اس کی دونوں قسمیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یعنی مال کی ڈیفینیشن کے بعد اس میں جو اختلاف ہے اس کے فوائد، اور پھر جو مال کی تقسیم ہے، اور اس تقسیم میں بہت کچھ، اگر ہم اس کو اچھے سے سمجھ لیں ہمارے کافی سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں اس کے، خاص کر جو تقسیم کے فوائد میں جو چیزیں آتی ہیں نا۔ اس کے بعد ہے جی انواع المال۔ انواع المال کا مطلب ہے کہ پہلے تو مال کی تقسیم تھی نا، کہ اس بیس پہ بھی تقسیم ہوتا ہے، اس بیس پہ بھی تقسیم ہوتا ہے، اب یہ کہ مال کی انواع یعنی اقسام کیا ہیں۔ تو پہلی جو تقسیم ہے، وہ جو مال کی قسم ہے، وہ یا مال نقدی ہوگا یا مال عرضی ہوگا۔ مال نقدی اس کو کہتے ہیں کہ المال الذی کل الذهب والفضة نقدین ولو کان مسکوکین، یعنی جو ہمارے پاس کرنسی ہے، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، سونا چاندی اس کو ثمن خلقی کہتے ہیں، یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کرنسی بنا کے بھیجا تو یہ ہمیشہ کرنسی ہی رہتی ہے، اور اگرچہ یعنی ہم اس کو یعنی سکوں کی صورت میں بدل دیں جیسے دراہم و دینار یا کرنسی وغیرہ ہے، وہ ہوتا ہے مال نقدی۔ اور مال عرضی کا مطلب ہے کہ کلو مال دون الذهب والفضة فی المتاع، یعنی کرنسی کے علاوہ، سونا چاندی کے علاوہ جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے، گاڑی ہے، اسی طرح لباس ہیں، جوتے ہیں، فریج ہے، یہ جتنا بھی مال ہے اس کو کہتے ہیں مال عارضی۔ اب اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ جو ربا ہے، عام طور سے ربا الفضل جو ہے، یعنی کسی چیز کو جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ 6 چیزوں کے بارے میں کہ ان کو آپ نے برابر سرابر ہی بیچنا ہے جب بھی فروخت کرنا ہے، اور اسی طرح ان میں پیمنٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، تو اور اسی طرح جیسے پیمنٹ نہیں ڈیلے ہو سکتی اسی طرح ڈیلیوری بھی آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، تو یہ جو ہے یہ مال نقدی میں ہی ہو سکتا ہے، عرضی میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عام وہ سونا چاندی اسی میں آ جاتا ہے، عام طور سے کرنسی کے معاملات میں ہی آتا ہے نا یہ، تو لیکن بہرحال یعنی یہ عام طور سے ہے، لیکن جیسے خاص کر جو احناف کا تصور ہے ربا کے بارے میں کہ کوئی بھی جو کیلی اور وزنی چیز ہے اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مال نقدی نہیں ہوگا بلکہ عرضی ہوگا۔ بہرحال یہ ایک یعنی اس تقسیم کا فائدہ کہ کرنسی الگ چیز ہے، اور اس کے جو عرض ہے، سامان ہے، عروض ہیں، وہ الگ ہیں۔ اور دوسری قسم ہے بے اعتبار النما وعدم نمائہ، یہ بہت اہم ہے کہ المال الذی یکثر ویزید بنفسہ، کہ جو مال بڑھتا رہتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مال نامی ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط میں ہم پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ اس مال پہ لازم آتی ہے کہ جو جس میں نما ہو سکتی ہے، تو وہ مال جو بڑھتا ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے، اگرچہ تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو۔ تجارت کی نیت سے تو ہم کوئی بھی مال ہو ہمارے پاس، کسی انسان نے کپڑے کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اس میں تو تجارت ہے تو اس میں تو زکوٰۃ آئے گی، لیکن ایک مال ایسا ہے کہ جس میں خود بخود بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، تجارت نہ بھی ہو، اس میں کیا ہے، سونا چاندی یا حیوانات ہیں، تو اس میں یعنی ہمیں اس کو کہتے ہیں مال نامی، یعنی آگے پھر وہ تقسیم میں آئے گا کہ اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور جو مال نامی نہیں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن ڈیفینیشن کے اعتبار سے کہ
جو مال بڑھتا رہتا ہے اس کو ہم نامی کہتے ہیں، اگرچہ اس میں تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، اور حقیقتاً جو بڑھوتری ہوگی اس میں وہ حیوان ہے، اس کو اوریجنل انکریزمنٹ کہہ دیتے ہیں، اور تقدیراً جو بڑھوتری ہوتی ہے اس میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ انٹرنل انکریزمنٹ ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے۔ اب اس میں ہمیں کوئی بڑھوتری ہوتی نظر تو نہیں آ رہی کہ پہلے 3 بکریاں تھیں تو 4 بکریاں ہو گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے کہ مال تجارت ہے، اس کو ہمارا بیچتے ہیں جب ہم، تو اس میں ہمارا سرمایہ بڑھ رہا ہے یا اس قسم کا۔ اور مال اس کے بدلے میں آتا ہے مال نامی کے جو الٹ ہے وہ مال قنیہ۔ قنیہ کا مطلب ہے کہ المال الذی یتخذہ الانسان لنفسہ لا للتجارہ، کہ وہ مال جس کو انسان اپنے نفع کے لیے، اپنی ذات کے لیے بناتا ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ جیسے کہ ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، یا احناف کے علاوہ جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذاتی استعمال کے لیے جو خواتین کے زیورات ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی موبائل ہے ذاتی استعمال کا ہے جس میں بڑھوتری نہیں ہونی ہوتی بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے، کہ جو موبائل آج ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں مال قنیہ۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہے اس تقسیم کا، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال نامی میں واجب ہوتی ہے، مال قنیہ میں واجب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو تیسری قسم ہے مال کی، وہ ہے کہ باعتباری رجائی صاحبی وعدمی رجائی بعد زوال یدہ، کہ کسی انسان کے پاس مال ہے تو اس کو اس کے واپس آنے کی امید ہے یا نہیں، یعنی اس سے جو مال کھو گیا ہے، چلا گیا ہے، تو اس میں ایک ہوتا ہے مال زمار۔ مال زمار کی تعریف یہ ہے کہ المال الذی بقی اصلہ فی ید المالک، کہ مالک کے پاس اس کی اصل تو باقی ہے، یعنی وہ اس کا مالک تو ہے، لیکن زال عنہ رجاء لا یرجع صاحبہ عودہ الیہ، کہ اس سے جو قبضہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مثلاً کہ کسی انسان کی زمین ہے، اب ظاہر ہے زمین کا اصل مالک تو وہی ہے، لیکن اس سے کوئی اتنے بڑے بدماش اس سے چھین کے لے جاتے ہیں، اور اس کو اپنے معروضی حالات میں پتہ ہے کہ یہ میرے پاس واپس آنا بہت مشکل کام ہے۔ اسلام آباد میں جیسے کہ یہ تاجی کھوکھر لوگ کسی کی زمین ہتھیا کے لے جاتے ہیں شہرت کی بنیاد پہ، جو ان کے بارے میں شہرت ہے، تو یہی کہ عام طور پہ اب آپ کو وہ واپس نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے مال زمار۔ اور اس کی مثال ہے جیسے مال مفقود ہے یا مغصوب ہے، یعنی جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون چھین کے لے گیا، یا اگر پتہ بھی ہے تو اس کی امید ہی نہیں ہے، یا آپ سے ویسے ہی کھو گیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، موبائل چلا گیا، آپ کے پاس اس کا ڈبہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اب اس کی عام طور پہ ملنے کی امید نہیں ہوتی، تو یہ مال زمار ہے۔ اور اس کے بدلے میں آتا ہے مال مرجوب۔ مال مرجوب کا مطلب ہے کہ جس پہ آپ کی ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ مجھے مل جائے گا، لیکن المال الذی یرجا صاحبہ عودہ الیہ، کہ جس کے مالک کو امید ہو واپس آنے کی۔ اور اس کی مثال ہے جیسے کہ اقرار الدین، کہ آپ کا کسی کے پاس قرض آپ نے دیا ہوا ہے کسی کو، اب وہ کہتا ہے دے نہیں رہا، لیکن وہ انکار نہیں کر رہا، کہتا ہے یار میں نے دینا ہے، میرے پاس ابھی بن نہیں رہا، جب ہوگا تو میں ضرور دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں مال مرجوب۔ اگر امید نہ ہو بالکل واپس آنے کی تو وہ مال زمار ہوگا۔ تو اس میں بھی ضابطہ یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال مرجوب کی زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہوگی، اگرچہ وہ آپ کے قبضہ میں نہیں ہے، لیکن پھر مال زمار جب تک قبضے میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یعنی مال نامی اور قنیہ اور اسی طرح زمار اور مرجوب، اس میں جو فائدہ ہے وہ زکوٰۃ دینے یا نہ دینے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہماری انواع میں سے پہلی قسم تھی مال نقدی اور مال عرضی تھا اس میں، اور یہ ہم نظریۃ المال پڑھے ہیں۔ اس میں آخری ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے کہ الذمۃ المالیہ، یعنی مالی ذمہ داری، جو یعنی لائبلٹی ہے، وہ کس کو کہتے ہیں۔ تو ذمہ کی تعریف یہ ہے کہ محل اعتباری فی الشخص تقع فیہ الدیون والالزامات، کہ یعنی ذمہ، اس کو بعض لوگ اس کی تقسیم الگ سے بھی کرتے ہیں کہ اس کو نظریۃ المال سے الگ کر کے نظریۃ الذمہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو اس کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ الذمۃ المالیہ یعنی ذمہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ محل اعتباری فی شخص، کے کسی شخص میں ایک محل اعتباری ہے، یعنی کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی، اور تقع فیہ الدیون والالزامات، جس میں اس پر دین لازم ہوتے ہیں، الزامات اس پر لازم ہوتے ہیں۔ مثلا اب کسی انسان کے ذمہ 10 کروڑ روپیہ ہے،
اب یہ ایک طرح کا محل اعتباری ہے، لائبلٹی ہے، لیکن یہ لائبلٹی کوئی ایسی نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے، لیکن یعنی اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی اعتبار کی ہوئی فکشنل چیز ہے۔ اور پھر آ جاتے ہیں تعریف کے بعد خصائص الذمہ، یعنی ذمہ کے خصائص، لائبلٹی کی پراپرٹیز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ الذمۃ متعلقۃ بالشخصیۃ الطبعیہ والاعتباریہ، کہ ذمہ کا، لائبلٹی کا تعلق ایک فزیکل پرسنالٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اعتباری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کمپنی وغیرہ ہے تو وہ یعنی شخصیہ اعتباریہ ہے، اور کسی شخص کے ذمہ میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ یعنی پرسنلی اس کا لائبل ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے کہ الذمۃ متعلقۃ بالاشخاص لا بالاموال، کہ ذمہ کا، لائبلٹی کا تصور انسان کے ساتھ، اشخاص کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ پھر شخص طبعی ہو یعنی انسان ہو، یا اعتباری ہو جیسے کوئی کمپنی وغیرہ ہو۔ اور الذمۃ لا تتعدد، ذمہ متعدد نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اب 10 کروڑ سے زیادہ اگر کسی انسان کے پہ لائبلٹی آ جاتی ہے تو پھر وہ متعدد ہو جائے گا، کہ ایک ذمہ تو اس کا یہ ہے تو دوسرا ذمہ اس کا یہاں سے الگ شروع ہو جائے گا کہ پہلے ان کو دے اور پھر ان کو دے۔ یعنی ذمہ ایک اعتباری چیز ہے، محل ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی اگلی ہماری جو ہے وہ خصوصیت بھی یہی ہے کہ الذمۃ واسعۃ لیس لہا حد، کہ یہ اتنا وسیع ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی انسان لاکھ روپے کا بھی لائبل ہو سکتا ہے اور کوئی انسان کروڑوں اربوں روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور لاسٹ ہے کہ الذمۃ ضمان عام، کہ ذمہ ضمان عام ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے پیسے لیے تھے تو آپ پہ پہلے مجھے ہی دینا ضروری ہے، لیکن کسی اور کو بھی پہلے دیے جا سکتے ہیں، یعنی اس میں عموم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے ذمہ لازم ہوتے ہیں عینی طور پہ، جیسے اولاد کا نفقہ ہے، رہن وغیرہ ہے، وہ پہلے آ جاتے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی پہلے ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ذمہ کے متعلق سوال یہ ہے کہ انتہا الذمہ، کہ ذمہ کب ختم ہو جائے، یعنی انسان جو لائبل ہے اس کی لائبلٹی کب ختم ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ الذمۃ تنتہی بالموت، کہ جیسے ہی انسان کی وفات ہوئی اس کے ذمہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے اب اس کا جو مال ہے اس سے قرض وغیرہ تو دیے جائیں گے اس کے، لیکن اب مزید اس پہ کوئی لائبلٹی نہیں آ سکتی، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ ذمہ بالکل موت سے ختم ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس انسان جب موت کے بعد میت کے لیے کفالت بھی ٹھیک ہے اور وصیت بھی ٹھیک ہے۔ کفالت کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کے ذمہ قرض تھا 1 کروڑ روپیہ، اور اس نے اپنا کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے وہ قرض ادا کیا جا سکے، تو اب کوئی انسان اس کی وفات کے بعد اگر اس کا کفیل بننا چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے ادا کروں گا، تو امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کفالت اس کی جانب سے درست ہے۔ اسی طرح میت کے لیے وہ کہتے ہیں وصیت بھی ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی ان دونوں کے درمیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذمہ موت کے ساتھ بالکل ختم تو نہیں ہوتا، لیکن کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ الذمۃ تضعف بالموت، لیکن کفالت اور وصیت میت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ میت کی جانب سے کفیل نہیں بن سکتا، میت کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی انسان، وصیت کا یہ مطلب ہے نا کہ موت کے بعد کی ہوتی ہے۔ کسی انسان نے مرتے وقت کہہ دیا کہ یہ جو میرا مال ہے یہ فلاں مرے ہوئے شخص کے لیے ہے، تو اب وہ تو انتقال کر گیا نا دنیا سے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے وصیت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یعنی انتہا الذمہ، جو لائبلٹی ہے وہ ختم کب ہوتی ہے، یعنی اس کا کسی انسان کا ذمہ دار ہونے کا جو تصور ہے اس کے ختم ہونے میں تینوں ائمہ کا اختلاف ہم نے پڑھ لیا۔ حنابلہ کی الگ رائے، شوافیہ اور مالکیہ کی الگ رائے، اور امام ابو حنیفہ کی ان کے درمیان میں الگ رائے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس نظریۃ المال۔ اس میں پھر اینڈ پہ ذمہ، کیونکہ وہ بھی مالی ذمہ داری ہی ہے، تو اس کو بھی اسی کے ضمن میں ہی ذکر کر دیا۔